مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف اکیلے ہی ٹھیک ہے، یعنی ابا جی نے بھی ظلم ہی کیا ساری زندگی، اماں نے بھی ظلم ہی کیا، استاد بھی سارے غلط مل گئے، اور ہر بندہ ہی انہیں، اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمان ہی مل گئی۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا ویسے، بہرحال چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ سانحہ ایسا ہو گیا ہو۔ اللہ کی رحمت کی بات کریں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا۔ یہاں تک لکھا امام صفوری نے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کے لیے دوزخ کا حکم دے گا، بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے ہیں، بندہ جا رہا ہے دوزخ کی طرف، فرشتے کھینچتے ہیں تو وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا، وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ چلو آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ آ جائے گی۔ وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی، 29 لیکچر دینے نا اپنے بچیاں نو، اور بڑا 1.5 گھنٹے کا، بچے ناراض نہ ہو جائے، جب وہ کبھی جس نلائق کا سکول جانے کو دل اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں۔ اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں تو کھینچ کھینچ کے نہیں لے جاتے کئی دفعہ۔ تو جب کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، کھینچتے ہیں تو پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر فرشتے کھینچتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر فرشتے، ذرا نظارہ دیکھنا، دوزخ کو لے جا رہے ہیں، پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے، دوزخ کا دروازہ آ گیا، پھر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ رب کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ، رحمت دا دریا الہی، بلاؤ اسے واپس۔ واپس آیا، اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا؟ ویسے اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا تھا؟ تو رو پڑا، عرض کرنے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، اللہ میرا ایمان تھا تو بڑا رحیم ہے، اللہ میرا ذہن تھا تو معاف کرنے والا ہے۔ جب فرشتے کھینچتے تھے نا تو شیطان مجھے کہتا تھا اب تو جہنم میں جائے گا، پر میرا یقین کہتا تھا نہیں، رب نے معاف کر دینا ہے، اللہ نے معافی دے دینی ہے، بخشا جاؤں گا۔ پھر شیطان کہتا تھا جب فرشتے کھینچتے تھے، میں کہتا تھا نہیں معافی مل جائے گی، یا اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی، اللہ دروازہ جہنم کا آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی۔ اور جب میں نے آخری دفعہ پلٹ کے دیکھا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ، تو میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھئی تیرا یقین جیت گیا ہے، تیرا ایمان جیت گیا ہے، تیرے اندر کی روحانیت کامیاب ہو گئی۔ بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے چپ کر کے کھڑے ہیں، تو رب نے فرمایا تم خاموش کھڑے ہو۔ عرض کی یا اللہ اب اس کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ جو میری رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھے اسے جہنم میں ڈال دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ اسے جنت عطا کر دو۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے، اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی۔ تو حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا. بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے. او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں. حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے. اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے. اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے. حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن. نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا. او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے. جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا. وہ مسکراتا ہے. صبح سے شام تک کہے الحمدللہ. کیا کہیں؟ ایک ہوتا ہے تکبر کے طور پر بڑھ کے مارنے کے لیے ذکر کرنا، وہ منع ہے. ڈینگے نہیں مارنی بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کریں تشکر کے لب و لہجے میں. تشکر کے لب و لہجے. ہمارے نا لفظوں سے شکوے چھلکتے ہیں، ہمارے جملوں سے چھلکتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہماری باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں. اس کو نکال دیں. جب بندہ اللہ کی رحمت کی امید کرے گا تو اللہ بھی پھر رحمت، فضل اور کرم کے بادل ہی برسائے گا. دوسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے اگر اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا ہے تو وہ اس طرح ملے گا کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤ. جہاں اللہ نے مجھے بٹھایا میں راضی ہو جاؤں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی کو بٹھایا ہے وہاں میرا بھائی راضی ہو. جہاں جہاں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہم اس جگہ پہ راضی. معاملہ پتہ کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں اور مرضی تو اللہ کی چلے گی، مرضی اللہ کی چلے گی. میرے رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تم کون ہو؟ حضور مومن. فرمایا ایمان کی دلیل دو. یہ بات مجھ سے کو پوچھے تو شاید میں جھگڑا کروں کہ ایمان کی دلیل. حضور نے فرمایا کون ہو؟ یا رسول اللہ مومن. فرمایا دلیل دو. حضور دلیل ہے ہمارے پاس دو. یا رسول اللہ اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت ڈالے تو صبر کرتے ہیں، اور جو فیصلہ اللہ ہمارے حق میں کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں. میرے محبوب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم تو واقعی بڑے پکے مومن ہو. تم مومن ہو، اگر اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہو تو پھر تم. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا. فرشتے پوچھیں گے پل صراط سے ہوا ہے؟ وہ کہیں گے دیکھی نہیں. میزان عمل تلوائے؟ وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں. کیسے آ گئے؟ تو کہیں گے خدا کے فضل سے آ گئے. فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا؟ وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں. عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج فرض ہوا تو کیا، زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر لاگو ہوئی تو دی، عام روٹین کے معاملات. تو فرمایا اتنی بڑی فضیلت کے بغیر حساب کتاب جنت کوئی تو وجہ ہوگی. تو بندے عرض کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے، ہمیں کوئی شکوہ اس پر رہتا. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا میری طرف. اللہ آپ کو خوش رکھے. کچھ لوگ نا جی کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی؟
تو یہ غلطی کی علامہ اقبال نے، رکھنی چاہیے تھی انہیں. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی یہ غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے نہیں ٹھیک کیا. اب اقبال کے داڑھی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری دی جائے گی؟ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اقبال نے تو صرف داڑھی نہیں نہ رکھی، باقی سارے کام اچھے کیے، تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا. اقبال نے جو کام کیا، جو دین کا درد دیا، جو پیغام دیا، جو جد و جہد کی، اس کو تو سمجھ لو نا. مطلب صرف داڑھی پہ آ کے دلیل پکڑتے ہو. علامہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا اپنا، کتنا بڑا آدمی ہے، کوئی جائیداد ہے اس کی؟ تسی بھی چھوڑو مکان سارے. اقبال وہ دیکھیں نا، بابے بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں گے، بابا صاحب مجذوب آدمی تھے، تو بابا صاحب کے حصے میں تو کئی مربع زمین آتی تھی، وہ بھی انہوں نے نہیں لی. ہمارا ملانگ روٹی کا اس کو پتا ہے، نوٹوں کا بھی پتا ہے کہ 5000 والا کون سا ہے، 100 والا کون سا ہے، باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے. یہ کون سا سٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو قابو کر لی؟ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطا معاف کرائے گا، پر بندہ بڑا باکمال تھا، یہ بڑی خوبی تھی. اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی، کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض جگہوں پہ. لیکن اقبال کی جو معرفت ہے، جو حسن ہے، جو وقار ہے ان کے لب و لہجے میں، اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں. لیکن اس کو ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے، جو کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ بہرحال اس کی ہو. ایک سوال بڑا اٹھتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ آپ روز داڑھی کی بات بھی کرتے ہیں اور علامہ اقبال کی بات بھی کرتے ہیں، تو میں نے آج اس کی وضاحت کر دی. بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے. اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا. چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی. بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خامند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا. اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا. تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا، مسلمانوں کی نشانی تھی. نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو کہتے وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحب بھائی یہ برقع پہنا ہوا ہے. تو کہنے نہیں، ہنس کے، اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے. تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی. تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں. تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا. تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا. وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا. یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں. ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا، مفت کی پریشانی. تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے تھے. کہتی ہے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا، آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا. میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی.
کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے۔ میں اپنے رب کے فیصلوں پہ بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا، اس کا مال تھا۔ آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے، ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بھولتے، کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے کچی وڈے تاویں ہو دیے۔ سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ کچی وڈے تے پکی لے گئے تے تاویں ہے جو ہو دی، تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کی چھٹی کر لے، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا، اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی، میں نے کہا خیریت ہے، کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا ہے۔ کہتی ہے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا، یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا۔ کہتی ہے میں سختے میں آ گئی اس کی کیفیت دیکھ کے، وہ پوتے کو ساتھ لے آیا۔ کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے، وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا۔ تیسری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پہ گرا، مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی، ایمبولینس منگائی، خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا، اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے، اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا۔ پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی، اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا انا للہ وانا الیہ راجعون، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی۔ پھر سکھ نو چلے ڈاواں، کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے، اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کے ہوٹل قریب لائی، اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے، تو بکھر گیا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی۔ تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے، کہنے لگا میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا، میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا، میں اپنے اللہ کی رضا پہ بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا، میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے، یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے؟ میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ جا، تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ جا۔ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ، اللہ تجھے سکون عطا کرے۔ ایک حدیث نہ پڑھ دو مسلم شریف سے،
बुखारी से एक हदीस ना पढ़ लो ताकि ये बात मजबूत हो जाए। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला, बेटा शदीद बीमार है, मजदूर आदमी थे, कई दिनों से घर थे। बीवी कहने लगी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहां से, जाओ आप मजदूरी करो, मैं बेटे को देखती हूं। अबू तलहा मजदूरी करने चले गए। शाम को आए तो बेटा फौत हो चुका था। औरतें बेहौसला होती है ना अक्सर, पर बीवी ने सफेद कपड़ा डाल के कमरे में रख दिया। बेटा, मां और बेटा वो नाप तक था रिश्ता, बेटे में सफेद चादर डाल के कमरे में रख दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी आए, बेटे का क्या हाल है? कहने लगी अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह की, कैसा जुमला है, अल्लाह की रहमत में है। खामद ने खाना खाया, बीवी से मिलने को दिल किया तो मुलाकात हुई। फारिग होके बैठे तो खातून उठ के ना खामद के करीब गई, उसका हाथ थामा, कहने लगी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हो, एक मसला दरियाफ्त करना था, बताओगे? कब पूछो। कहने लगी अगर कोई आपके पास अमानत रखवाए और फिर अपनी अमानत वापस मांगे तो क्या करोगे? हज़रत अबू तलहा कहने लगे पूछने वाली क्या बात है, जिसकी अमानत है वापस कर देंगे। अब जौजा रोई, अब सबर वाली बीबी रोई, अब मां रोई, आंसू टपके, आंचल से पूछ के कहने लगी अबू तलहा वो बेटा भी अल्लाह की अमानत था और रब अपनी अमानत ले गया है, उठो गुस्ल कफन का बंदोबस्त करो। हजरत अबू तलहा उठे, कामते कामते हाथों से गुस्ल कफन दिया, मस्जिद नबवी में पहुंचे, महबूब की बारगाह में अर्ज किया तो रसूल करीम फरमाने लगे तेरे और तेरी बीवी के अमल से अल्लाह भी बड़ा राजी है, अल्लाह के रसूल भी बड़े राजी है और अल्लाह तुझे बरकत अता करेगा। सहाबा कहते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता फरमाए। फिर अल्लाह ने उन्हें, अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो, अल्लाह के करीब चले जाओगे, अल्लाह की रजा पे। हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, दुआ मांग रहे थे। बीबी राबिया बसरी पर्दे के पीछे बैठी थी, जब दुआ लंबी हो गई तो कहने लगी सुफियान बस कर, कोई अगला लफ्ज भी बोल, बस कर। आप फरमाने लगे तुझे क्या हुआ? तो कहने लगी तू कब से कह रहा या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले अपने दिल पे हाथ रख के बता तू अल्लाह से राजी है? तू राजी है अल्लाह से? तू रोज नहीं कहता पैसे नहीं है मेरे पास मुझे दे, तू रोज नहीं कहता या अल्लाह फलानी चीज कोई नहीं दे, ऐ अल्लाह फलां को दे दिया मुझे क्यों नहीं देता माज अल्लाह, तू रोज शिकवे नहीं करता? फरमाया पहले तू तो राजी हो जा। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए। देखे ना इमाम हुसैन का आखिरी जुमला क्या है मैदान करबला, आखिरी जुमला क्या है? मैं 5000 मस्जिद दे के कहता हूं दिया नहीं मैंने, अल्लाह बड़ा राजी है मुझसे, 5 नमाजें पूरी नहीं पढ़ता। इमाम अली मकाम ने ना दिल, कलेजा, जान, औलाद हर चीज निकाल के रख दी, तो आखिरी जुमला यह था ऐ अल्लाह बता तू हुसैन से राजी है कि नाराज है? अल्लाह तू राजी है कि नाराज है? भाई पहली बात रहमत इलाही, दूसरा अल्लाह की रजा पे, यानी अजीब बात है ना, जब अल्लाह करोड़ों दे तो दुनिया छुपाती है, और जब थोड़ा कारोबार ठंडा हो जाए तो सारी दुनिया को दुनिया बताती है। तो जब मैं तो कह रहा हूं कि मैं बंदा ढूंढ रहा हूं जो मुझे मिले, आके कहे कि शुक्र का तरीका बताओ, तो मिल ही नहीं रहा। को मिले जो कहे बड़ी खैर है, हर लिहाज से अपने रब से राजी हो, मिल ही नहीं रही दुनिया। तीसरी बात, अगर अल्लाह के करीब जाना है, ये उन लोगों के लिए जो मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं, वो खास तवज्जो करें। अगर रब करीम के करीब जाना है तो फिर एक जहन बनाएं कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और दरवेश कहते हैं जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुकैयद जाना, जे मैं तेनू बाहर जाना तो अंदर कौन समाना, अंदर भी तू है ते बाहर भी तू, विच बुल्ला कौन नुमाना। फिर तसव्वुर करें कि अल्लाह मेरे साथ है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद से कहा कोई वजीफा जो पढ़ा करूं, तो फरमाने लगे जुनैद पढ़ा कर कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है, ये वजीफा पढ़ा कर। कैमरे लगा दिए हर जगह हमारी गवर्नमेंट ने,
کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا، کیمروں کی مدد سے، مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے، ایئرپورٹوں پہ کیمرے، ریلوے اسٹیشن پہ کیمرے، بڑے بڑے جنرل سٹور پہ کیمرے، نیچے لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں؟ اور اللہ فرماتے ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا نا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، کتنی دفعہ بولے تو صحیح؟ اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا ہو، گناہ پورا قابو میں آ گیا، اب کوئی روکنے والا نہیں، تو فرمایا جو اس وقت اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نا ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، تو وہ بھی ملکہ تھی، کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اس نے بھی سخت جملہ کہا، کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی، معاذ اللہ۔ اب اس نے اپنے خامد کو جہنمی کہا تو وہ کہنے لگا اس کا خامد کہ اچھا تو مجھے جہنمی کہتی ہے، جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ علماء سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں، کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ بات دور نکل گئی۔ امام شافعی کے پاس گیا، وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا، ان کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو؟ وہ اندر آیا، کچھ دیر گفتگو ہوئی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے، اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی، یہ جنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ فتویٰ جلدی دے دیتے ہیں، کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا ہے، کیسے آپ نے ڈگری دے دی کہ جنتی ہے جی؟ تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں بات پردے میں رہنے دیتا۔ سنو، میں نے بادشاہ کو تنہائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو؟ صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے، کبھی اللہ سے ڈر کے بھی چھوڑا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بالکل چھوڑا ہے۔ میری ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت، غریب گھر کی ملازمہ، غریب گھرانے کی تھی، ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، معاذ اللہ میرا اس پہ دل آ گیا، میں نے دروازہ بند کر لیا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، میرا اپنا محل تھا، مجھے کچھ دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرت نہیں تھی مجھے منع کرنے، اور میں چونکہ حکمران تھا، مطلق العنان تھا، کوئی شکایت بھی نہ کرتا۔ لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کہا، کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کہنے لگا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا، کوئی نہیں تھا، لیکن جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں کانپنے لگا۔ میں نے اس سے معافی مانگی، غریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہو کے معافی مانگی، میں نے معافی مانگی، پھر میں نے دروازہ کھولا، کہتے وہ چلی گئی۔ امام صاحب کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ۔ کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈر جائے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو جنتی ہے اس لیے کہ تو یار کبھی تو ایسا ہو، کبھی تو ایسا ہو بھولا گاہک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو، ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہو پر ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپیہ ہمارے تسلط میں ہو، ہم چاہیں تو جتنا مرضی استعمال کریں لیکن ہم اللہ سے ڈر جائیں۔